بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی اللہ کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مالک حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ کی کئی مجلسوں سے کئی ہفتوں سے ہم نے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی ایک موفق کوشش کی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان باتوں میں فائدہ پیدا کریں. آمین یا رب العالمین. تو گزشتہ کی مجلس میں ہم نے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا اور قرآن فہمی میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے کتنا مضبوط علم دیا تھا اور کتنی گہرائی دی تھی، اس کی مثالیں نمونے ہم نے گزشتہ کی مجلس میں دیکھی. آج ہم مائی عائشہ رضی اللہ عنہا اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں مائی عائشہ کو اللہ نے کس حد تک دسترس دے رکھی تھی، یہ آج ہم دیکھنے والے ہیں. ہم جانتے ہیں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 مکمل سال بتائے. اس سے پہلے جب مکہ میں وہ چھوٹی بچی تھی اس وقت سے لے کر مائی عائشہ کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہو گیا تھا. مائی عائشہ کی عمر جب 6 سال کی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو گئی اور رخصتی جب ان کی عمر 9 سال کی ہوئی تو پیش آئی. تو 9 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 18 یا پھر 19 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتی رہی اور اللہ نے انہیں جو فہم، اللہ نے انہیں جو حفظ کی طاقت دی تھی اس کے ذریعے سے یہ بہت بڑی عالمہ اپنی ہی زندگی میں بن چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو صحیح قرار دیا، جن کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک قرار دیا، ان 3 چیزوں کو جوڑ کر حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کا معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کی اجازت دی، ان 3 چیزوں کو ملا کر حدیث کہتے ہیں۔ اسی کا دوسرا نام بھی ہے سنت، حدیث کا ایک دوسرا نام بھی ہے سنت، اگرچہ کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ سنت میں خلفائے راشدین کی سنت بھی داخل ہے، اور سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ ہو، وہ بھی سنت میں داخل ہے۔ تو سنت کا لفظ تھوڑا وسیع ہے، تھوڑا بڑا ہے، حدیث کا لفظ اس کے معنی تھوڑے مختصر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا، جو بھی کیا اور جن چیزوں کو صحیح قرار دیا، انہیں حدیث کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا، جو بھی کر دکھایا، جن چیزوں کو صحیح قرار دیا، انہیں حدیث کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھنے والے ہیں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا اور حدیث میں کیا تعلق ہے۔ مائی عائشہ تقریباً 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں۔ کتنے؟ 2210 حدیثوں کی راویہ، روایت مائی عائشہ نے کی ہیں۔ 2210 یہ بہت بڑی تعداد ہے میرے دوست۔ صحابہ میں 7 ایسے صحابہ تھے جنہوں نے حدیثوں کو لوگوں تک پہنچایا، جنہوں نے اپنی زندگی حدیثوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا، پوری زندگی حدیث کی خدمت کے لیے وقف کر دیے۔ ان میں سر فہرست صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے 5360 حدیثیں، چلر حدیثیں ابو ہریرہ نے روایت کی۔ کتنے؟ 5000۔ اس کے بعد آتے ہیں عبداللہ بن عمر، جنہوں نے لگ بھگ 2000 چلر حدیث کی روایت کی۔ اس کے بعد جابر بن عبداللہ، انہوں نے بھی 2000 چلر حدیثوں کی روایت کی۔ اور اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ، جنہوں نے بھی 2000 کے لگ بھگ۔ اس کے بعد انس بن مالک، جو 1500 روایتوں کے راوی ہیں۔ اور اس کے بعد مائی عائشہ ہیں، جنہوں نے 2210 روایتوں کی انہوں نے روایت کی ہیں۔ تو صحابہ میں یہ 7 بڑے بڑے محدثین ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی حدیث کے لیے وقف کر دی۔ ان میں مائی عائشہ ہیں۔ مائی عائشہ کے مقابلے میں دوسری کوئی عورت نظر نہیں آتی صحابہ میں جنہوں نے حدیث کے لیے اتنی بڑی خدمت کی ہو۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی حدیث روایت کرتی، ان کے اندر بعض خوبیاں تھیں جو دوسرے بڑے بڑے صحابہ، محدثین صحابہ کے پاس نہیں تھی۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، انس بن مالک ہیں۔ یہ ہیں بڑے صحابہ، محدثین ہیں، لیکن حدیثیں یہ زیادہ نقل کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے یہ حدیثیں سناتے تھے بس، لیکن حدیث کے پیچھے پس منظر، حدیث کی تاریخ، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو کہا اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہی تو اس وقت کیا ماحول تھا، یہ سب چیزوں کا علم عام طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دوسرے صحابہ کو نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ صرف حدیثیں سنتے اور لوگوں تک پہنچاتے۔ ایک ہے حدیثوں کو سننا، دوسروں تک پہنچانا، ایک ہے حدیثوں کو سمجھنا اور حدیثوں سے مسائل نکالنا، حدیثوں سے مسائل نکالنا، حدیثوں سے باتیں نکالنا، حدیث کی گہرائی میں جا کر سمجھنا۔ یہ ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
تین چیزوں میں نحوست ہوتی ہے، تین چیزیں بدشگون ہوتے ہیں، نحوست ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ عورت، بیوی، گھوڑا، گھر. بیوی، گھوڑا، گھر، ان تین چیزوں میں نحوست ہوتی ہے، بدشگونی ہوتی ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی روایت کی. انہوں نے سنا، پہنچا دیا لوگوں کو. یہ بات جب مائی عائشہ کے پاس پہنچی، لوگوں نے مائی عائشہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسی روایتیں کر رہے ہیں، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ تو مائی عائشہ نے جیسے ہی اس روایت کو سنا تو مائی عائشہ نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر اللہ کی رحمت ہو، وہ بات کو نہیں سمجھے اور صحیح نہیں سمجھا ہے. دونوں جگہ ابو ہریرہ سے غلطی ہوئی. کہنے والی کون ہے؟ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. کہتی ہیں اصل میں یہ روایت، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کہا جب یہودیوں کی بات آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں کے پاس یہ رواج ہے، یہودی یہ کہا کرتے ہیں کہ عورت میں نحوست ہے، بیویوں میں نحوست ہوتی ہے، گھروں میں نحوست ہوتی ہے، گھوڑوں میں نحوست ہوتی ہے. یہ یہودی کہتے ہیں. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا یہودی کہتے ہیں. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں سنا، یا پھر ابو ہریرہ کو جس صحابی نے سنایا انہوں نے نہیں سنا، بلکہ انہوں نے بیچ کی بات سنی، انہوں نے بیچ کی بات سنی اور لوگوں کو سنا دی. تو مائی عائشہ دیکھیے یہ حدیث کے متعلق پوری ہسٹری جانتی ہیں کہ یہ کب کہا گیا، کیوں کہا گیا، کیسے کہا گیا. اور اس کے بعد مائی عائشہ ایک دوسری روایت میں مائی عائشہ نے اس کی تفسیر یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ کہا کہ بدشگونی. کیا مطلب بدشگونی؟ کہ بھائی وہ آ گئے، برباد ہو گئے. بھائی گھر سے باہر نکلے، بلی آڑ آئی تو کہنے لگے کہ بھائی آج جو کام ہونے والا ہے ہوئے گا نہیں شاید. کیوں؟ بلی آڑ آ گئی. دو گفتگو کر رہے تھے، کرنٹ چلا گیا، تو دوسرے نے کہا کہ ہماری بات شاید ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کرنٹ چلا گیا، ہے نا. اسے کہتے ہیں بدشگونی. الطیرۃ شرک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدشگونی لینا یہ چھوٹا شرک ہے. لوگ یہ تقدیر کی بات ہے، اللہ چلاتا ہے، بات ہو یا نہ ہو، کام ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کرتا ہے. اس میں بلی کا کیا دخل، اس میں کرنٹ کا کیا دخل؟ تو لوگ یہ بلی اور کرنٹ کے پیچھے اپنا عقیدہ رکھ کے اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الطیرۃ شرک. تو یہ ہے بدشگونی، اسی کو کہتے ہیں الطیرہ، اسی کو شگونی کہتے ہیں، بدشگونی کہتے ہیں. تو مائی عائشہ کہتی ہیں کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا بدشگونی اگر ہوتی تو کس میں ہوتی؟ اگر ہوتی تو عورت میں، گھر میں، گھوڑے میں ہوتی. اصل میں بدشگونی نہیں ہے، اگر ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. لیکن ابو ہریرہ نے بعد کی بات سنی یا پھر سنایا گیا، پہلی کی بات انہوں نے نہیں کہی. تو مائی عائشہ یہ ان کی خوبی تھی، حدیث کی گہرائی میں جاتی اور حدیث کو اچھے ڈھنگ سے سمجھاتی. اسی کو کہتے ہیں فقہ، اسی کو کہتے ہیں دین کا سمجھ، دین کی سمجھ اور مسائل کی سمجھ، قوت استنباط، اجتہاد. تو یہ جو بڑے بڑے محدثین تھے جو بہت ساری روایتیں کرتے تھے، ان میں یہ 7 محدثین: ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک، عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ 7 بڑے بڑے محدثین تھے صحابہ میں بڑے بڑے محدثین تھے جنہوں نے ڈھیر ساری روایتوں کو لوگوں تک پہنچایا. انہی کی روایتیں آج کتابوں میں ہیں، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی میں جتنی بھی روایتیں ہیں انہی کی روایت کردہ ہیں. دوسرے بھی صحابہ ہیں لیکن اتنی زیادہ روایتیں انہوں نے نہیں کی. کیوں ابو بکر نے کی روایت کیوں نہیں کی، عمر نے کیوں نہیں کی، علی نے کیوں نہیں کی، عبد الرحمن بن عوف نے کیوں نہیں کیا، عثمان نے کیوں نہیں کیا؟ یہ تو بڑے بڑے صحابہ تھے، ہے نا، خلفاء راشدین تھے. کیوں انہوں نے اتنی روایتیں نہیں کی جتنی ان لوگوں نے کی ہے؟ اگر سوال کیا جائے تو جواب یہ ہے کہ یہ لوگ ذمہ دار تھے، ان کی عمریں بڑی تھی، سیاست دان تھے، ان میں
میں سے بعض خلیفہ تھے، ان میں سے بعض گورنرز تھے، انہیں بستی چلانا، حکومت چلانے کی ذمہ داریاں تھیں، تو وہ کام کر رہے تھے۔ یہ جو صحابہ ہیں جنہوں نے زیادہ روایت کی، انہیں کوئی ذمہ داری نہیں تھی، ان کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ لوگوں کو سکھاتے تھے، ڈیڈیکیٹ ٹیچرز تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے زیادہ روایتیں کی، ورنہ ان سے کئی درجے زیادہ عالم ابو بکر ہیں، ان سے کئی درجے زیادہ علم رکھنے والے عمر ہیں، ان لوگوں سے کئی درجے زیادہ علم رکھنے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نہ کہ صرف روایتیں کیا کرتی تھی، بلکہ روایتوں سے مسائل نکالتی، روایتوں میں انہیں گہری سمجھ تھی۔ اس وجہ سے مائی عائشہ یہ 7 بڑے بڑے صحابہ میں جو محدثین ہیں ان میں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ مائی عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ 2 ایسے ہیں جنہیں اللہ نے روایتیں کرنے کی طاقت بھی دی، ساتھ ساتھ دین کی سمجھ بھی دی۔ بقیہ جو 5 ہیں انہیں اتنی سمجھ نہیں تھی، جیسے آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال سنی۔ تو مائی عائشہ جب بھی روایت کرتی، روایتوں میں سبب بیان کرتی، ریزنز بیان کرتی، اور یہ روایت کیوں آئی یہ بیان کرتی، اور کسی نے روایت کرتے وقت غلطی کی ہے تو ان کی غلطی کو بھی درست کرتی۔ یہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی خوبی تھی۔ اب چلیے میں چند مثالیں دیتا ہوں، لیکن یاد رکھ لیجئے مائی عائشہ کی خوبیاں 4 تھی جو دوسرے کسی صحابہ میں نہیں پائی جاتی تھی۔ 4 خاص خوبیاں تھیں۔ سب سے پہلے خوبی یہ کہ یہ حدیثیں نقل کرنے میں، روایتیں بیان کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کرتی تھی، بہت زیادہ احتیاط کرتی تھی۔ سب سے پہلا کیا، یہ ہر روایت جو ان کے سامنے آتی، اگر اس میں یہ خامی پاتی تو قرآن سے اسے جوڑتی، اسے قرآن پر پیش کر کے چیک کرتی کہ یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی روایت قرآن سے ٹکرائے تو اس روایت کو چھوڑ دیتی تھی، اس کا دوسرا معنی کہا کرتی تھی۔ اس کا یہ معنی نہیں جیسے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ ہیں، ہر روایت کو اگر اسے ضعیف قرار دینا چاہتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ یہ روایت قرآن کی فلاں آیت سے ٹکراتی ہے، قرآن کی فلاں آیت سے ٹکراتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ اگر چاہے بخاری میں ہو مسلم ہو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ اصل میں یہ شرط، یہ اصل، یہ کنڈیشن کو استعمال کرنا نہیں چاہتے، نہیں جانتے۔ قرآن سے کوئی روایت نہیں ٹکراتی، قرآن اور حدیث کہیں پر بھی نہیں ٹکراتے، دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں۔ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حدیث صحیح ہو اور کسی بھی آیت سے ٹکراتی ہو، دونوں میں کانٹرڈکشن ہو، ایسا ہوتا نہیں، ایسے ہو تو لاؤ میں دونوں کو ملا کر دکھاتا ہوں۔ تمہارے سمجھنے میں کانٹرڈکشن ہے، تم سمجھ نہیں پاتی، تم ظاہری طور پر یہ دیکھتے ہو کہ دونوں میں کانٹرڈکشن ہے، حالانکہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ تو یہ جو قاعدہ ہے کہ کوئی روایت قرآن کے خلاف جائے تو اس روایت کو چھوڑ دیں، اسے برتنا جاننا چاہیے۔ یہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، محدثین جانتے ہیں کہ یہ کنڈیشن کو کب برتا جائے۔ میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ہمارے معاشرے میں بعض ایسے افراد ہیں جو حدیث کو ضعیف قرار دینے کے لیے تلے رہتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے حدیث کو ضعیف قرار دیا جائے۔ اگر انہیں ادنا سا کوئی ڈوٹ بھی پیدا ہو گیا، ادنا سا کوئی لنک آیت سے نظر آ گیا تو وہ آیت کو جوڑ کر اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، ہے نا؟ جیسے سحر کے مسئلے میں وَإِن يَقُولُ الظَّالِمُونَ کہ مَا نَتَّبِعُ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، ہے نا؟ کیا آیت ہو؟ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ مشرکین کہتے ہیں، ظالمین یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک سحر زدہ کی اتباع کرتے ہیں، ایک ایسے آدمی کی جس پر سحر ہوا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بخاری میں ایک روایت آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ظالم کہتے ہیں کہ سحر کی اتباع کرتے ہیں، تو ہم کیسے ظالم ہو گئے؟ اس وجہ سے یہ حدیث اس آیت سے ٹکراتی ہے، اس وجہ سے حدیث ضعیف ہے، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں، اگر ایسا ہی کہنا ہوتا تو پورے حدیث کے مجموعے کو ضعیف قرار دو، ہر آدمی سے کر سکتا، ایسا نہیں۔ یہ آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ایسے آدمی کی اتباع کرتے ہیں جس پر سحر ہوا ہے، یہ مشرکین کافر کہتے ہیں۔
وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ وہیں پر کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں. اور یہ ان لوگوں نے کب کہا؟ مکے میں کہا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کب ہوا؟ مدینے میں ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا جو تاثیر تھی وہ ہم جانتے ہیں، اسے بھول جاتے تھے اور کچھ بھی نہیں ہوا. تو بہرحال اس طریقے سے آیتوں کو حدیثوں کو ٹکرانے کی کوشش میں رہتے ہیں اور یہ قاعدہ بتاتے ہیں کہ روایت قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو اس روایت کو ضعیف قرار دینا چاہیے. یہ اسے اصل میں انہیں برتنا نہیں آتا، اس کنڈیشن کو کیسے استعمال کرنا نہیں آتا، لیکن مائی عائشہ جانتی تھی کہ کس طریقے سے اس کنڈیشن کو برتا جائے اور مائی عائشہ نے اس پر بہت کام کیا ہے. پہلی خوبی. دوسری خوبی یہ ہے کہ مائی عائشہ ہر حدیث کے گہرائی میں جاتی. ہر حدیث کے، اس کی سب مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. حدیث کی گہرائی میں جاتی، حدیث کے اندر جا کر اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کرتی. اور تیسری خوبی یہ تھی کہ مائی عائشہ چونکہ عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو انہیں بہت ساری باتیں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوئی. ذاتی واقفیت زیادہ تھی، ہے نا. اس کی بھی مثالیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں. اور نمبر 4، مائی عائشہ کو اللہ نے زبردست قوت حافظہ دیا تھا، غیر معمولی میموری پاور اللہ نے دیا تھا، زبردست میموری پاور تھا. اور یہ کہتی تھی، یہ تو قرآن کی پوری حافظہ تھی، 2000 سے زیادہ حدیثوں کی راویہ حافظہ تھی، اور ساتھ ساتھ 12000 اشعار عربی زبان اور ڈھیر ساری چیزیں انہیں اللہ نے دے رکھی تھی. سب چیزیں ان کے ذہن میں محفوظ تھی. یہ 4 خوبیاں تھیں جو دوسرے کسی کو نصیب نہیں ہوئی. سب سے پہلی چیز، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی روایت کرتی تو اس کے گہرائی میں جاتی، اس کے اسباب بیان کرتی. ایک مثال دیکھیے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن آ جائے تو نہانا واجب ہے. ابن عمر سے دوسری روایت آئی ہے کہ جمعے کا دن آ جائے فلیغتسل، آدمی کو چاہیے کہ ضروری نہائے. تو ان 2 روایتوں سے ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جمعے کا دن آ جائے تو آپ کو نہانا واجب ہے. لیکن مائی عائشہ کہتی ہیں کہ اصل مسئلہ ترمذی میں آیا ہے، مائی عائشہ کہتی ہیں کہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں جو مدینے والے تھے وہ لوگ کسان تھے، فیلڈز میں کام کرتے تھے، ان کے کپڑے غبار آلود ہو جاتے، محنت کرتے دن میں جسم پورا پسینے میں ڈوب جاتا، غبار آلود ہو جاتے، تو نکل کر ایسے ہی نماز کو آ جایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کہا، لو تطہرتم لو یغتسلتم، اگر تم لوگ نہا لیتے، اگر تم لوگ پاک ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو مائی عائشہ پورے اسباب بیان کرتی ہیں، ہے نا. یہ کب کہا گیا، کسے کہا گیا، سب کے لیے کہا گیا یا پھر خاص لوگوں کے لیے کہا گیا، اسے ہم کو معلوم ہوتا ہے. اسے بات معلوم ہو گئی کہ اگر آپ جمعے کے دن پسینے میں ڈوب گئے، آپ کے جسم میں گندگی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ نہانا ضروری ہے. لیکن آپ غبار آلود نہیں ہوئے، نہ آپ کا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، نہ آپ کے جسم سے بدبو آتی ہے، تو آپ ایسے ہی آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. نہانا یہ بہت اچھی بات ہے لیکن واجب نہیں ہے، فرض نہیں. نہانا سنت ہے، پاک صاف ہو کر آنا سنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، من غسل واغتسل وبکر وابتکر، جس نے نہایا اور دھلایا، جس نے صبح جلدی کی اور امام کے قریب ہو کر بیٹھ گئے اور امام نے جو بھی کہا اسے غور سے سنا، کوئی لغو کام نہیں کیے، اس کے لیے ہر قدم پر اجر ملے گا. ہر قدم پر 1 سال روزہ اور 1 سال نماز پڑھنے کا اجر ملے گا. تو نہانا سنت ہے. کیا یہ واجب ہے، کرنا ضروری ہے؟ نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہیں، کہیں گے تو نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کرنا بہتر ہے. کریں گے تو یہ اجر آپ کو ملے گا، نہیں کریں گے تو بھی آپ کی نماز صحیح ہے لیکن واجب تو نہیں ہے. مائی عائشہ کی اس روایت سے بات ہم کو معلوم ہوتی ہے. تو مائی عائشہ کو اللہ نے اس ڈھنگ سے فہم دیا تھا. اسی طریقے سے ابو سعید خدری ابن عمر رضی اللہ عنہ مجمعین سے روایت نقل ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں 3 دن سے زیادہ نہ رہے، 3 دن سے زیادہ نہ رہے، اس سے زیادہ رہے گا تو حرام ہے. قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں 3 دن سے زیادہ نہ رہے، یہ روایت کرتے تھے. جب مائی عائشہ کی بات معلوم ہوئی تو مائی عائشہ نے کہا کہ بات اصل وہ نہیں ہے، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ غریبوں کو کھلائیں، اسی لیے کہا گیا کہ 3 دن سے اپنے زیادہ اپنے پاس مت رکھو، نکالو غریبوں میں تقسیم کر دو، سب کو کھلا دو.
ایک دوسری روایت میں مائی عائشہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں قل من کان یضحی من الناس، اس زمانے میں بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے جو قربانی دیتے تھے، اور اگر یہ قربانی دے کر گوشت اپنے گھر میں رکھ لیں تو غریبوں کو کہاں سے پہنچے گا؟ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی دینے کے بعد اپنے گھر میں گوشت مت رکھو، اسے تقسیم کر دو۔ جب لوگ سب قربانی کرتے ہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں گوشت رکھے ہیں، تو بھی یہ حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں، اگر لینے والا نہ ہو تو کہاں جا پھینک دیں۔ تو مائی عائشہ نے اس روایت کی وضاحت کی کہ نہیں، اس زمانے میں کم قربانی ہوا کرتی تھی، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اگر سب قربانی دے تو گھر میں سٹور کر کے رکھنے میں کوئی خرابی نہیں۔ تو مائی عائشہ دیکھیں کس ڈھنگ سے روایتوں کو سمجھاتی ہیں۔ اسی طریقے سے مائی عائشہ سے ثابت ابن عباس اور دوسرے صحابہ سے روایت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے ہاتھ کا گوشت بہت پسند تھا، بکری کے دست کا گوشت بہت پسند تھا، یہ روایت ہے۔ تو مائی عائشہ کہتی ہیں کہ نہیں، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوشت اس وجہ سے پسند تھا کہ جلدی گل جایا کرتا تھا اور کھانے کے لیے زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑتا تھا، میں گھر میں پکاتی تھی، میں جانتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوشت اس وجہ سے پسند تھا کہ یہ زیادہ جلدی سے گل جایا کرتا تھا۔ تو دوسرے صحابہ نے جو روایت کی اور مائی عائشہ کی روایت میں فرق دیکھیے، مائی عائشہ ریزنز بیان کرتی ہیں، سبب بیان کرتی ہیں، یہ ان کی خوبی ہے جو دوسروں کے اندر پائی نہیں جاتی۔ اسی طریقے سے مائی عائشہ نے جتنے بھی صحابہ اس زمانے میں روایتیں انہوں نے کی، یہ روایتیں مائی عائشہ کے پاس آتی تو مائی عائشہ انہیں جیسے آپ نے سنا درست کرتی۔ تو یہ بہت بڑے عالم ہے جن کا نام علامہ سیوطی، انہوں نے مستقل کتاب لکھی، اس کا نام انہوں نے رکھا عین الاصابہ فی ما استدرکتہ عائشہ۔ تو مائی عائشہ صحابہ کی روایت آتی ہے، اس کے بعد مائی عائشہ کے چینجز کرواتی ہے، ریکٹیفائی کرواتی ہے، ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، ان سے وہ غلطی ہوئی ہے، تو اس کی مستقل کتاب لکھی گئی۔ اسی طریقے سے قرآن سے ٹکراؤ کی بات، ایک مرتبہ ایک جگہ میت رکھی ہوئی تھی، لوگ رو رہے تھے، تو ایک صحابی نے یہ روایت سنائی ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ، میت کو اس کے گھر والے جو نوحہ کرتے ہیں، گھر والے جو روتے ہیں، اس وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ آ کر مائی عائشہ سے پوچھے کہ بھائی میت رکھی ہوئی ہے، ان کے گھر والے روئے تو ان کو کیوں تکلیف ہو؟ گھر والے روئے تو میت کی کیا غلطی ہے بھائی؟ میت کو کیوں عذاب ہو، ان کو کیوں تکلیف ہو؟ تو مائی عائشہ نے کہا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اللہ نے قرآن میں کہا کہ کسی بھی ایک نفس کا بوجھ دوسرا نفس نہیں اٹھاتا، کسی بھی نفس کا بوجھ دوسری نفس نہیں اٹھاتی، ان کا بوجھ ہے انہیں اٹھانا چاہیے، یہ رو تو ان کا بوجھ ہے یہ ان کو اٹھانا چاہیے۔ تو مائی عائشہ نے کہا کہ قرآن میں یہ ہے اور حدیث میں یہ آیا ہے۔ اس کے بعد اہل علم نے آ کر کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا اپنے گھر والوں کو یہ وصیت نہ کرے، گھر والوں کو یہ نہیں سکھائیں کہ مرنے کے بعد لوگوں کو رونا نہیں چاہیے، نوحہ مبالی نہیں رکھنی چاہیے، ہے نا، مر جائے میت تو روئیں، دھیمے انداز سے روئیں، غم و ملال سب کو ہوتا ہے، لیکن اس ڈھنگ سے چیخنا چلانا، چیخ کر رونا یہ جائز نہیں۔ ہر میت اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائے، اپنے گھر والوں کو تعلیم دے کر جائے، اگر نہیں جائے گا تو اسے عذاب ہوگا، اہل علم نے یہ بات سمجھائی۔ لیکن یہاں پر مائی عائشہ نے جس ڈھنگ سے قرآن کی آیت کو دلیل بنایا یہ قابل ذکر ہے، یہ قابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے مائی عائشہ کے پاس بعض لوگ آ کر یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جو مشرکین قتل ہو گئے انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، میتوں کو دیکھ کر، مردوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا کیا تم لوگ اسے پا رہے ہو؟ ہمارے ساتھ جو وعدہ ہوا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے جیت کا وعدہ کیا، ہم اب جیت دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے ساتھ جو عذاب کا وعدہ ہوا کیا یہ وعدہ تم دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ مردوں سے آپ بات کر رہے ہیں، مردے کہاں سے سنیں گے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ جتنا سن سکتے ہو اس سے بہتر وہ سن رہے ہیں۔ تو وہ مائی عائشہ کے پاس آ کے لوگوں نے سوال کیا بعد میں کہ یہ کیسے، کیا مردے سنتے ہیں، ممکن ہے؟ تو مائی عائشہ نے کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ یہ مردوں کو جو وعدہ اللہ نے کیا وہ لوگ اسے پا رہے ہیں، یہ لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے مردوں کو بلا کر کہا ہے نا، مردوں کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، اصل میں جو سننے والے ہیں دنیا والوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ وہ لوگ پا رہے ہیں، جو عذاب کا وعدہ ہوا ہے وہ عذاب انہیں ہو رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لیکن الفاظ دوسرے تھے، عربی زبان میں جائز ہے کہ آپ ایک لفظ کہیں اور معنی دوسرا لیں۔ تو مائی عائشہ نے وضاحت کی اصل میں مردے کیسے سن سکتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو لوگ گزر گئے قبر میں انہیں نہیں سنا سکتے، یہ اللہ کہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بلایا، تو کیسے بلایا؟ اصل میں مردوں کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاکہ دوسروں کو تعلیم ملے، دوسروں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ اپنے نبی کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے وہ کر کر دکھاتا ہے۔ نبی کو اللہ نے جیت کا وعدہ کیا، نبی کو جیت دیا، اور نبی کے دشمنوں کو اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا اور انہیں عذاب دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں بیان کرنا چاہتے تھے۔ بعض تابعین نے یہ تفسیر بتائی کہ اللہ نے ان مردوں کو یہ بات سننے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جان ڈال دی تھی، اور ان لوگوں نے سنا اور جواب دیا اور پھر مردے ہو گئے۔ اب یہاں پر کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ مردے سنتے ہیں۔ تو بہرحال مائی عائشہ نے قرآن سے اس مسئلے کو جوڑا۔ اسی طریقے سے پانچ لوگ آئے، آ کر مائی عائشہ سے کہنے لگے کہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں کہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا، اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا، کیا یہ صحیح ہے؟ مائی عائشہ نے کہا کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہو تم، یہ بات کیا کہہ رہے ہو؟ ایسی بات میرے جسم کے پورے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اسے کوئی آنکھیں پا نہیں سکتی بلکہ وہ آنکھوں کو پاتا ہے۔ مائی عائشہ قرآن کی آیت پڑھ کر کہتی ہیں کہ اللہ کو کوئی اس آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، جو بھی یہ کہتا ہے غلطی کر رہا ہے، اس سے غلطی ہو رہی ہے، مائی عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہ۔ اور دوسری روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نور انا یرا، وہ تو نور ہے، کہاں سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو مائی عائشہ کی بات، مائی عائشہ کا موقف صحیح ہے، ہم کو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، دنیا میں ان آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھیں۔ البتہ مومنین جب جنت میں چلے جائیں گے، جنت الفردوس میں چلے جائیں گے، وہاں جو بہت بڑی لذت مومنین کو ملنے والی ہے وہ ہے رؤیت باری تعالی، اللہ کی رؤیت، اللہ کو دیکھنا۔ تو مائی عائشہ نے یہاں پر بڑی اچھے انداز سے وضاحت کی۔ اسی طریقے سے متع کا مسئلہ، متع کہتے ہیں ٹیمپرری شادی، جو آج شیعہ کے پاس جائز ہے، 1 دن کی شادی، 2 دن کی شادی، پیسے دے دیے اور 2 دن کے لیے بیوی رہی اور اس کے بعد چلی گئی، اسلام میں یہ حرام ہے۔ شروع میں چند دنوں کے لیے متع جائز تھا، اس کے بعد اسلام نے اسے حرام قرار دیا، خیبر کی لڑائی کے بعد اسلام نے اسے حرام قرار دیا۔ لیکن بعض صحابہ ہیں جو اسے جائز سمجھتے تھے، خاص طور پر ابن عباس، اور ابن عباس کے تعلق سے بھی روایتیں آتی ہیں کہ وہ بعد میں اس فتوے کو چھوڑ دی، بعد میں انہیں وہ مسئلہ معلوم ہو گیا۔ تو جب ابن عباس اس چیز کو جائز سمجھتے تھے تو جو روایتیں کرتے تھے لوگ جا کر مائی عائشہ سے پوچھتے کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو مائی عائشہ کہتی ہیں کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ نے کہا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین، مومنین کے لیے صرف جائز ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کریں اور ان کے ساتھ جو لون دیا ہے ان سے ہم بستری کریں۔ یہاں پر متع ٹیمپرری شادی کا ذکر نہیں ہے۔ تو مائی عائشہ قرآن کو اصول بناتی تھی اور قرآن حدیثوں کو قرآن میں پیش کیا کرتی تھی۔
اور چلیے ہم چند مثالیں دوسری خوبی کی سنتے ہیں. مغز کلام، بات کی گہرائی تک پہنچنا. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ ابو سعید الخدری جب مرنے کے قریب آئے تو انہوں نے نئے کپڑے منگا کر پہن لیے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن جو لوگ اس حالت میں مریں گے تو وہ اسی کپڑے میں اٹھائے جائیں گے. تو مائی عائشہ کو خبر ملی تو مائی عائشہ نے کہا کہ ابو سعید الخدری پر اللہ کی رحمت ہو، وہ غلطی کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کہہ کے اس سے مراد اچھے اعمال لیے ہیں. آدمی مرتے وقت اچھے اعمال کریں، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو یہ اعمال اسے ساتھ دیں گے. اور اس کے بعد کہتی ہے کہ یہ بات میں شک نہیں، ذرا برابر بھی شک نہیں کہ جتنے بھی لوگ اٹھائے جائیں گے ننگے اٹھائے جائیں گے. قیامت کے دن جتنے بھی لوگ اٹھائے جائیں گے سب ننگے اٹھائے جائیں گے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کہا تو ابو سعید خدری نے معمولی لباس سمجھ لیا، لیکن مائی عائشہ جو گہرائی تک پہنچتی تھی، بات کی گہرائی تک پہنچتی تھی، بات کی سمجھ رکھتی تھی، انہوں نے کہا کہ لباس سے مراد یہاں پر اچھے اعمال ہیں. لباس سے مراد یہاں پر اچھے اعمال ہیں. قرآن نے بھی کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورہ مدثر میں اللہ نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑوں کو صاف کریں. یہ کب آیت نازل ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے صاف کیوں رہے؟ تو محدثین نے کہا کہ یہاں پر کپڑوں سے مراد دل اور آدمی کے اعمال ہیں. اللہ نے کہا کہ آپ اپنے اعمال کو صاف کریں. تو قرآن کی اس بات سے مائی عائشہ کی بات مضبوط ہو جاتی ہے اور مائی عائشہ کی بات دلیل پر مبنی ہے. اسی طریقے سے ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا فاطمہ. یہ جب ان کے شوہر نے انہیں طلاق دیا، ان کے شوہر وفات پا گئے، تو یہ ایک جگہ عدت کے لیے بیٹھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم یہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ. تو وہ عدت کے موقع پر اس جگہ کو چھوڑ کر چلی گئی. عدت کہتے ہیں ایک مدت. اگر عورت ہے نا، اگر عورت کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن کے لیے عدت کرے گی. عدت مطلب زیب و زینت نہیں کرے گی، خوبصورت نہیں بنے گی اور شادی بیاہ نہیں کرے گی. 4 مہینے 10 دن اپنی جگہ خاموشی سے غم کرے گی. اسے کہتے ہیں عدت. اور یہ ضروری ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ فلاں طلاق دیا دوسری شادی. ایسا نہیں ہوتا ہے اسلام میں. عدت پوری کرنی ہے، عدت پوری کرنی ہے. تو عدت پوری کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں میں کہا کہ جہاں اس کا شوہر گزرے وہیں عدت پوری کریں. یہ اسلامی حکم ہے. آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر گزر جائے تو وہ عورت کو چاہیے کہ شوہر ہی کے گھر میں عدت پوری کرے. اس وقت تک گھر سے نہ نکلے جب تک عدت پوری نہ کر لیتی. یہی اسلامی حکم ہے. اب یہ جو عورت تھی جن کا نام فاطمہ تھا، یہ بھی صحابیہ تھی. انہوں نے لوگوں کے درمیان یہ فتویٰ عام کر دیا کہ عورت عدت کے موقع پر بھی گھر چھوڑ کر دوسری جگہ جا سکتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی. یہاں تک کہ مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر تھا، اس کے زمانے میں مسئلہ پیش آیا تو فاطمہ یہ جو تھی انہوں نے سب سے کہہ دیا کہ ضروری نہیں عدت اپنے گھروں میں پوری کریں، جہاں چاہیں جا کے عدت پوری کر لیں. تو جب خبر مائی عائشہ کو پہنچی، مائی عائشہ برہمی کا اظہار کرتی ہے، غصہ کرتی کہتی ہے کہ فاطمہ کے لیے خاص حکم تھا اور وہ اس وجہ سے تھا کہ اس کے شوہر کا گھر ایک ایسی جگہ تھا جو خطرناک جگہ تھی، ڈینجر جگہ تھی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھر چھوڑنے کا حکم دیا، ورنہ عورت اپنے ہی شوہر کے گھر میں عدت پوری کرے گی. تو مائی عائشہ بات کی گہرائی تک پہنچا کرتی تھی. اسی طریقے سے ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے کہا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں. یہ خبر مائی عائشہ کو پہنچی تو مائی عائشہ نے کہا کہ یہ کیسے؟ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر عصر کے بعد 2 رکعت پڑھتے. مائی عائشہ کہتی ہے اور ام سلمہ فیصلہ سناتی ہیں کہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد سنت پڑھنا چاہتے، ڈیلیگیشنز آ جاتے، مختلف جگہ سے لوگ ملنے کے لیے آ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر تک بزی ہو جاتے. تو عصر کی نماز پڑھ کر گھر میں آ کر یہ جو سنتیں رہ گئی تھی اسے پڑھا کرتے تھے. ام سلمہ سناتی ہیں لیکن مائی عائشہ یہ کہتی تھی کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد بھی میرے گھر میں آ کر نماز پڑھتے تھے. لیکن اس مسئلے میں عمر بن خطاب کا قول صحیح ہے، عصر کے بعد کوئی نماز ہونی نہیں چاہیے.
کیونکہ عصر کے بعد زوال کا وقت ہوتا ہے، اور زوال کے وقت میں یہ جو مجوس تھے یہ سورج کی عبادت کرتے تھے، اس لیے اسلام نے کہا کہ تمہارے اور ان کی عبادت میں مماثلت نہ ہو، دونوں عبادتیں سیم نہ ہو، اس لیے وہ جب عبادت کرتے تم عبادت مت کرو، اسلامی حکم ہے۔ لیکن مائی عائشہ کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر میرے کمرے میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو اسے معلوم ہوا کہ مائی عائشہ نے اسے دیکھا اور اس وجہ سے وہ روایت کرتی تھی۔ لیکن یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز سے اس وجہ سے روکا کیونکہ حرام وقت شروع ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر وقت جانتے ہیں، ہے نا، کہ حرام وقت کب ختم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تو جب بھی آ کے مائی عائشہ کے پاس پڑھتے حرام وقت کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر ایسے وقت میں نماز پڑھیں اس کے بعد حرام وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھے، یہی صحیح قول ہے، عمر بن خطاب کا قول صحیح ہے۔ لیکن مائی عائشہ نے جو اللہ نے انہیں علم دے رکھا تھا، جس ڈھنگ سے بات سمجھاتی تھی وہ ایک انوکھی بات تھی۔ اسی طریقے سے ذاتی معلومات، مائی عائشہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی تو انہیں اللہ نے پاس خاص علم دے رکھا تھا۔ یہ مسئلے کو دیکھیے کہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر عورت نہانا چاہے تو اسے چاہیے کہ پوری چوٹی کھولے اور پورا سر بھگوئے۔ یہ بات جب مائی عائشہ کو پہنچی تو مائی عائشہ نے کہا کہ ابن عمر اگر عورتوں سے کہتے کہ وہ اپنی چوٹیاں کاٹ لے تو بہتر ہوتا، ہر بار نہائے تو پورا بال کھولے، نہیں، وہ صرف حیض کے بعد جب نہائے گی اس وقت پورے بال کھولے گی، ورنہ جنابت کا نہانا چاہتی ہے یا پھر دوسرا نہانا چاہتی ہے تو وہ اپنے سر کے بال نہیں کھولے گی، چوٹی نہیں کھولے گی، ایسے ہی نہائے گی۔ اور اس بات میں مائی عائشہ کا قول قوی ہے، چونکہ مائی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی تھی اور میں نہاتی تھی اور چوٹیاں نہیں کھولتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتے، اگر غلط ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے۔ جو مائی عائشہ کی خاص معلومات ہے، کسی اور کوئی معلومات نصیب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بوسہ دے دے تو دوسرے صحابہ نے روایت کیا کہ ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو مائی عائشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے مجھے بوسہ دیتے جا کے سیدھے نماز پڑھتے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ مائی عائشہ کی ذاتی معلومات جو دوسرے صحابہ پر کیا ہے بھاری پڑتی، دوسرے کے پاس اتنا ہی نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے یہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ عورت، کتا اور گدھا نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، مسلم کی روایت ہے، اس کی رکعت، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر سامنے سترے کے بیچ میں سے گزر جائے، کوئی عورت گزر جائے، کوئی گدھا گزر جائے، کوئی کتا گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی تو مائی عائشہ کو جب خبر ملی تو مائی عائشہ کو بہت غصہ آیا، کہا کہ تم لوگوں نے ہم لوگوں کو گدھوں اور کتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کہا کہ تم مردوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کی لسٹ میں جوڑ دیا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا۔ مائی عائشہ نے انکار کیا اور یہ کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پڑھتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جاتے تو میرے پیر کو تھپکتے تو میں پیر سمیٹ لیتی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے۔ گھر کوئی بڑا بنگلہ 4 کمروں کا نہیں ہے، ایک ہی کمرہ ہے، بالکل چھوٹا گھر ہے، اس میں مائی عائشہ سوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور سجدے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، جہاں پیر مائی عائشہ کے ہوتے تھے وہاں پر سجدہ کرنا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر تھپکتے تو مائی عائشہ پیر سمیٹ لیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے۔ اگر عورت کا سامنے ہونا اسے نماز ٹوٹ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ٹوٹ جاتی تھی، کیوں نہیں ٹوٹی؟ لیکن یاد رکھیے اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول صحیح ہے، عورت آگے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھا آگے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کتا آگے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ روایت ابو ہریرہ کی ہے، مائی عائشہ اس روایت کے تعلق سے نہیں جانتی، جو زیادہ حفظ کیے ہیں وہ زیادہ دلیل والے ہیں، ہے نا، تو ابو ہریرہ کے پاس دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بالکل صحیح ہے۔ اور مائی عائشہ کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، کیونکہ عورت سامنے ہو اور دل ادھر ادھر نہ ہو، یہ عام طور پر عام لوگوں کی بات نہیں ہے، نبیوں کے لیے برداشت کر سکتے ہیں، ہے نا،
نبیوں کے لیے یہ چیز برداشت ہے، لیکن عام طور پر مرد ان کے دل ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، دوسرے مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر عورت سترے کے بیچ میں گزر جائے اور سترے کے بیچ کتا گدا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہی صحیح قول ہے، واللہ عالم۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ مشہور کرا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفنایا گیا تو یمنی چادر میں کفنایا گیا، مشہور ہو گیا۔ لوگ آ کر پوچھے، مائی عائشہ سے کہا کہ میں ادھر تھی، میں ادھر جب کفنایا گیا تو میں تھی۔ لوگ لائے چادر لیکن ان چادروں میں کفنایا نہیں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید چادروں میں کفنایا گیا۔ مائی عائشہ کی ذاتی معلومات ہیں، کسی اور کو یہ معلومات نصیب نہیں ہیں۔ اور مائی عائشہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ اگر روزے کے وقت رمضان کے مہینے میں اگر صبح کوئی اٹھے اور حالت جنابت میں ہو، نہانے کی ضرورت پڑے، ایسی حالت میں وہ صبح اٹھے تو اسے چاہیے کہ اس دن کا روزہ توڑ دیں، اس کے بعد قضا کر لیں۔ مائی عائشہ کو جب خبر ملی تو مائی عائشہ نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا، صبح اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کنٹینیو کیا۔ تو مائی عائشہ کا فتویٰ بالکل صحیح ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فجر سے پہلے ہو، ہے نا، فجر طلوع ہونے سے پہلے آدمی جنابت کی حالت میں گیا ہو اور اسی حالت میں کنٹینیو کر رہا تو الگ بات ہے، لیکن جنابت کی حالت میں آدمی فجر کے بعد جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ احتلام ہو، آدمی سو گیا تو اسے اس کا احترام ہو گیا تو وہ روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی صحیح قول ہے جو مائی عائشہ نے کہا۔ اور اسی طریقے سے مائی عائشہ جو چوتھی خوبی تھی، قوت حافظہ زبردست تھا۔ ایک مرتبہ بعض لوگ جنازہ لے کے مسجد میں آئے اور مائی عائشہ نے کہا کہ مسجد میں نماز پڑھا دو۔ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ مسجد میں جنازے کی نماز نہیں پڑھانی چاہیے۔ تو مائی عائشہ نے کہا کہ تم لوگ کیسے لوگ ہو، تم لوگ کیسے لوگ ہو؟ ابھی چند دنوں پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ایک صحابی تھے جن کا نام سہیل بن بیضاء، یہ وفات پائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھائی۔ کہتی ہیں کہ تم لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہو، بہت جلدی بھول جاتے ہو، ابھی کا واقعہ ہے۔ تو مائی عائشہ صحابی کا نام بتاتی ہیں اور کہتی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھائی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ مائی عائشہ کا حافظہ زبردست تھا۔ عام طور پر ابن عمر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ کہتی تھی کہ اللہ ابن عمر پر رحم کریں، ابو ہریرہ پر رحم کریں، یہ تو صحیح کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ بھول گئے، یہ لوگ صحیح کہنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ بھول گئے۔ جیسے ابن عمر کے تعلق سے آتا ہے کہ ابن عمر کے پاس لوگوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ تو ابن عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، پہلا عمرہ رجب کے مہینے میں کیا۔ جب خبر مائی عائشہ کو پہنچی تو مائی عائشہ نے کہا کہ بالکل غلط بات ہے، عجیب غریب بات ہے، ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 عمروں میں ساتھ تھے لیکن انہیں نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں ایک بھی عمرہ نہیں کیا۔ ساتھ تھے ابن عمر لیکن بھول گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ابن عمر نے کہا کہ مہینہ عربی حساب سے 29 کا ہوتا ہے، 20 پر 9 کا ہوتا ہے۔ لوگ جا کے مائی عائشہ سے پوچھے تو کہا کہ ابن عمر پھر بھول گئے، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے مائی عائشہ کو چن لیا تھا۔ یہ تھے مائی عائشہ اور حدیث کی میموری، مائی عائشہ کی خوبیاں جو دوسرے صحابہ میں نہیں تھی۔ 4 قسم کی خوبیاں تھیں۔ ایک، انتہائی احتیاط برتتی تھی، کوئی روایت نقل کریں تو اسباب بیان کرتی، قرآن پر پیش کرتی۔ نمبر 2، مخص کلام، بات کی گہرائی تک جاتی اور اس کے بعد وہ بات بیان کرتی۔ نمبر 3، مائی عائشہ چونکہ بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وجہ سے بہت ساری باتیں جو صرف مائی عائشہ جانتی تھی، جیسے چادر کا مسئلہ دوسرا آپ نے سنا۔ نمبر 4، مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے غیر معمولی قوت حافظہ دیا تھا، زبردست قوت حافظہ تھا، باتیں بھولا نہیں کرتی تھی۔ یہ 4 خوبیاں تھیں جہاں تک حدیث کا تعلق ہے۔ بس اسے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، چونکہ مسئلے زیادہ علمی ہیں، میں اس وجہ سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا،
تاکہ آپ لوگوں کو نیند نہ آ جائے. کوشش یہ کی کہ وہی باتیں بتاؤں جن کے ذریعے سے آپ نیند کے جھولی میں جا کے جھول نہ جائیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جو بھی کہا جو بھی سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.